بلاول بھٹو کا مہر بخاری کے ساتھ انٹرویو اور اس کے اوپر کھڑا ایک نیا تنازع۔ بلاول بھٹو ایک ایشو کے اوپر خاموش ہیں اور اس خاموشی کو کسی نے نوٹ کیا، احتجاج کر رہا ہے پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے۔ اہم گرفتاریاں اور عمران خان نیازی صاحب کی بہنوں کے دو روزہ اور جوڈیشل ریمانڈ، اور عمران خان نیازی صاحب کی بہن نورین کی اپیل، مگر کس حوالے سے، اور جیل کے اندر عمران خان نیازی صاحب کے اوپر سختیاں اور ان کے اوپر پابندیاں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور علی مین گنڈا پور ایک بار پھر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر گرجے برسے اور نقل کس کی انہوں نے اتارنے کی کوشش کی، اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے پاکستان بار کونسل اور سندھ بار کونسل ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور پی ٹی آئی کے احتجاج کا ایک نیا فیز۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کی مصروفیت کے حوالے سے بھی۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں گرفتاریوں کا ہی، اور ان گرفتاریوں کو لے کر پی ٹی آئی بڑی سنجیدہ ہے اور اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک گرفتاری اس شخص کی ہوئی 9 مئی کے حوالے سے، وہ غالباً مفرور تھے، عمیر ملک صاحب، اور انہوں نے صنم جاوید، فلک جاوید کے ساتھ مل کر لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، جو جناح ہاؤس بھی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ وہاں پر جو ہے نا وہ جو بھی نقصان پہنچا اور اس کو جلایا گیا، اس کے اندر یہ شخص ملوث تھا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ بھی ایک مرکزی ملزم ہے، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے نا یہ بڑی سیکھا ہے، ہر سطح سے اس گرفتاری کے اوپر وہ مذمت کر رہی ہے، تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اور دوسری گرفتاری ایک اور اہم شخص کی ہوئی اسلام آباد کے اندر، ڈی چوک کے اندر، جب انہوں نے یہ کال دی، بلکہ یہ کافی دیر سے جو ہے نا یہ ایک یوٹیوبر ہے جو کہ پی ٹی آئی کی زبان بولتا ہے، میرا خیال ہے نیا دور ٹی وی ہے پی ٹی آئی کا، تو اس کے اوپر یہ رپورٹنگ وغیرہ بھی کرتا ہے، اور انتہائی شر انگیز رپورٹنگ، اس کی رپورٹنگ کی ٹپ لے کر لوگ کوئی تحقیق نہیں کرتے، اور دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے دھڑا دھڑ جناب جو ہے نا وہ پھر وہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا یہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی رپورٹنگ کے دوران اس نے جناب بولا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے گرنیڈ پھینکا گیا، اور پھر اس کے بعد سیدھی گولیاں چلی۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ اس نے غلط رپورٹنگ کی، اور یہ ریڈار کے اندر یہ شخص آ گیا اپنی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے۔ تو اس کا نام ہے جناب آغا سرور شیخ، اس کے گھر سے بھی اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی گرفتاری بھی جو ہے نا وہ بھی پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی سیکھ پایا، ہونا بھی چاہیے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان نیازی صاحب کی جو بہنیں گرفتار ہوئی تھی، عظما اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا علیمہ خانم، تو ان کا جو ہے نا شار ارجمن صاحب، دہشت گردی کا جو اے ٹی ایس کوڈ کے اندر ان کی 2 روزہ ان کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور لگتا نہیں کہ یہ زیادہ چھوٹیں گی۔ اور عمران خان نیازی صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا یہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور سیکیورٹی کی وجہ سے، کہ 18 اکتوبر تک ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نہ تو کوئی ملاقات ہوگی، اور جو ان کے مقدمات ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ ان کے مقدمات کو بھی جو ہے نا وہ ان کی یعنی کہ پوسٹ پون کر دی گئے ہیں عدالتیں، یا تو کوئی جج بیمار یا ان کی نئی تاریخ، تو وہ عدالتیں بھی ان کے مقدمات کی ہیئرنگ بھی جو جیل کے اندر ہوتی تھی وہ بھی کینسل کر دی گئی ہے۔ اب چونکہ یہ سٹنگ گورنمنٹ کا حق بھی ہے، کیونکہ عمران خان نیازی صاحب جب سے یہ اندر گئے ہیں، ایک پولیٹیکل نارمز ہوتی ہیں جہاں پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں پر اپوزیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ذمہ داری سے اپوزیشن کرے۔ بے شک عمران خان نیازی صاحب جو مرضی کہیں، 2018 کے الیکشن کے اوپر تمام سیاسی پارٹیوں کو ماسوائے جو ہے نا پی ٹی آئی کو اعتراض تھا، مگر انہوں نے گورنمنٹ کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے کوئی ایسا حرکت نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا، جبکہ عمران خان نیازی صاحب جب سے نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف آیا، تب سے جناب جو ہے نا ان کی ہڈی کو چین نہیں ہے، یہ تتی زمین کے اوپر کھڑے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کے اندر شنگھائی کانفرنس اور باقی دیگر چائنا کا جو ہے نا وہ سربراہ مملکت اور دیگر ہائی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو
تو پی ٹی آئی نے ادھر اپنی دے دی ہے احتجاج کی کال. تو احتجاج کی کال دے رہی ہے کیونکہ جب بھی کوئی ملاقات کر کے آتا ہے عمران خان نیازی صاحب سے تو کوئی نہ کوئی نیا جو ہے نا ملک کے اندر بکھیڑا کھڑا ہو جاتا ہے. عدم استحکام کے لیے کوئی نیا فارمولہ جو ہے نا وہ یہ آگے جو ہے نا وہ چلا دیتے ہیں. تو اس وقت بھی چونکہ وہ اس وقت وہ پیک پر ہیں اور ملک کے اندر جو ہے نا یہ تھوڑی سی چینج ہے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے. عدلیہ کے اندر جو ہے نا یہ بھی آئینی عدالتیں وغیرہ بننی ہے. تو پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ اس طرح کا وہ بھی اپنے اس وقت ان کی احتجاج کے اندر بھی تیزی ہے اس لیے پابندی لگائی گئی. اب جب پابندی لگائی گئی ہے جناب ہر بندہ جو ہے نا اس کے اوپر اپنا فارمولہ لگا رہا ہے. ملاقات ہو نہیں رہی. کوئی کہہ رہا ہے جناب ان کے 5 دن سے 6 دن سے جب سے پابندی لگی ہے ان کی جناب جو ہے نا وہ جو ان کا جو سیل تھا تو وہاں کی لائٹ بند ہے, گرمی کے اندر رہ رہے ہیں اور وہاں ہے ان کی صحت کے بارے میں ہم فکر ہے. کوئی عمران خان نیازی صاحب کی ہمشیرہ نورین جو کہ گرفتار نہیں ہوئی تو انہوں نے بھی جناب اپیل کی ایک یوٹیوبر کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے کہ عمران خان ہم کی اپیل کرتے ہیں اگر کسی کو عمران خان نیازی صاحب کی صحت کے حوالے سے علم ہو تو وہ ہمیں بتائیں. یعنی کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اور اب جو گن گرج ہوئی ہے اس کی علیمین گنڈا پور اسمبلی کے اندر وہ بڑے گرجے بولے اور انہوں نے بولا میں دوبارہ اسلام آباد کے اوپر میں حملہ کروں گا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نقل اتارتے ہوئے کہ لڑو گے مرو گے اس طرح جس طرح ناصر باغ کے اندر بولا تو اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی. اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ کیا کرتے ہیں. دوسرا جو الیکشن ترمیمی ایکٹ جو منظور ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے اوپر جناب انہوں نے اسپیکر نے دوبارہ سپریم کورٹ کو خط لکھا. انہوں نے بولا کہ ہماری نشستیں ہمیں واپس کی جائیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور اسی کی جو اس وقت جو پاکستان کا جو اس وقت جو مرکز ہے جو سیاست کا مرکز ہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں. بلاول بھٹو زرداری ہر سطح پر اس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں, ہر جگہ پر ایک مدلل طریقے سے اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں. پاکستان بار کونسل نے بھی اور سندھ بار کونسل نے بھی جو ہے نا یہ اپنی تجاویز بھی انہوں نے دے دی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے نا یہ جوڈیشل ریفارمز کی انہوں نے حمایت بھی کر دی ہے. پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہتی. مولانا فضل الرحمان بھی ایکشن میں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت چونکہ ہر جگہ پر جوڈیشل ریفارمز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ایک منجے ہوئے ایڈوکیٹ کی طرح وہ یہ لڑ رہے ہیں مقدمہ. مہر بخاری کے ساتھ انٹرویو تھا تو مہر بخاری صاحب نے بھی جو ہے نا وہ پورا ثبوت دیا جناب جو ہے نا وہ ایک یوتنی ہونے کا. تو تیاری ان کی تھی نہیں. ایک تو انہوں نے بولا کہ پی ٹی آئی کو بھی انگیج کریں, آپ دوسروں کو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اور دوسرا جب بھی وہ جواب دینے لگتے تھے آگے وہ کوئی اور سوال ٹھوک دیتے تھے تاکہ وہ جواب اپنا کمپریہنسو جواب نہ دے سکے. تو بلاول بھٹو صاحب نے بولا کہ ہم نے تو یہ ان کو بولا تھا ہمارے دروازے بند نہیں ہیں, اگر وہ آنا چاہیں تو آئیں. اور ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی بھی اسی لیے بنائی تھی تاکہ پی ٹی آئی اس سسٹم کا جو ہے نا وہ حصہ بنے. پھر انہوں نے جناب جو ہے نا یہ اس حوالے سے بھی بولا کہ جو ہے نا یہ جوڈیشل ریفارم 25 سے پہلے کیوں. بلاول نے بولا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمیں چیلنج ہو سکتا ہے, یہ میری کوئی پریورٹی نہیں ہے, مگر یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سموتھلی یہ کام ہو. اور ایک کلپ جو ہے نا وہ بڑا ان کا وائرل ہوا. مہر بخاری نے غیر سمندری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ایک شارٹ کلپ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے اس کا بھوت اس کے اوپر سوار تھا تو اس لیے انہوں نے وہ ٹویٹ کر دیا کہ جناب جو ہے نا یہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو وہ ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اب یہ اتنا کلپ لے کر جناب کاشف عباسی نے بھی پروگرام کیا. کاشف عباسی نے بھی بولا بلاول بھٹو سے یہ توقع نہیں تھی. تقریباً ہر جو بغض پیپل پارٹی رکھتا ہے اور جو کہ عمران خان نیازی پرو عمران خان نیازی اس نے اس کو چلایا, اس کے اوپر ڈبیٹ بھی کروائی. وکلا نے بھی اوپر آ کر جو ہے نا اس کے اوپر اپنی اوپینین دی کہ ہم سے بلاول سے یہ توقع نہیں تھی, یہ اس طرح کا یہ چیزیں بولیں. اور پھر جب اس کی جو ہے نا یہ بیک ہوا, جب اس کا اصل کلپ چلا, اصل کلپ یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بولا کہ مجھے اپنے نانا کا کے لیے انصاف لیتے ہوئے 50 سال تقریباً ہوئے ہیں, اور اسی طرح لوگوں کا جو ہے نا مختلف لوگوں کو انصاف لیتے ہوئے عدالتوں سے تو کافی عرصہ گزر جاتا, 50 کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں انصاف لینے کے حصول کے اندر. تو انہوں نے بولا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بے شک بن بھی جائیں گے مگر وہ جج جو کہ پولیٹیسائز ہیں, جن کے ذہن
सियासी हैं उनको वो किस तरह कंट्रोल करेंगे। ये किसी भी जज के कंट्रोल में होते नहीं है, क्योंकि वो पोलिटिसाइज होकर ये फैसला करते हैं। तो बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन जजेस के बारे में वो जिक्र कर रहे थे जिनका जो है ना वो इमरान खान न्याजी साहब की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मोहब्बत के अंदर आकर वो फैसला करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला नहीं करते। तो उस कंटेक्स्ट के ऊपर उन्होंने बोला था। बाकी आइनी अदालत भी उन्होंने बोला कि ये हम सूबों के अंदर भी बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो इस वक्त जो है ना ये बड़ा जो है ना बेहतर तरीके से मुकदमा लड़ रहे हैं, हर जगह पर बार काउंसिल में भी जा रहे हैं, टीवी के ऊपर भी इंटरव्यू दे रहे हैं। मुख्तलिफ जो है ना इवन के वो ये नहीं सोचते कि ये सहाफ़ी कौन सा है, यानी कि काशिफ अब्बासी के साथ भी उन्होंने इंटरव्यू किया, महर बुखारी के साथ की, यानी कि जो पीपल्स पार्टी के साथ जो भुगत रखते हैं उनको भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब काशिफ अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो इनका टारगेट है, तो उन्होंने बोला कि अलीमा खानम गिरफ्तार हुई और जो है ना उस्मा खानम गिरफ्तार हुई, बिलावल भुट्टो इसके ऊपर नहीं बोला। जबकि मरियम गिरफ्तार हुई तो उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने असम्बली के ऊपर जो है ना तकरीर की, बड़ी अग्रेसिव की थी। नून लीग ने नहीं की थी, बिलावल भुट्टो ने, उस वक्त इमरान खान नज़ीर साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने बड़ी अग्रेसिव तकरीर की थी। और एक गैरतमंद शख्स की इसी तरह की तकरीर होनी चाहिए। तो वो मरियम का और उज़्मा और अलीमा खानम साहबा का ये सिनेरियो डिफरेंट है। तो उनको मरियम नवाज शरीफ साहबा को उनके होटल का कमरा तोड़कर गिरफ्तार किया गया था, जबकि ये बलवाइयों के अंदर से ये गिरफ्तार हुई हैं अलीमा खानम और उज़्मा खानम साहबा। हाल दो कि उनकी गिरफ्तारी फ्रेंडली है, मगर यह कि वो गिरफ्तार वहाँ से हुई है, तो ये तो मैच ही नहीं बनता। फिर बिलावल भुट्टो ने अभी ये जो बीट रिपोर्टर हैं उनके साथ भी मुलाकात की और उनके साथ भी मुलाकात करके उनके सवालात के जवाब दिए, यानी कि हर सतह के ऊपर बिलावल साहब जुडिशल रिफॉर्म्स का मुकदमा लड़ रहे हैं और लोगों की जहन साजी, जो ओपिनियन मेकर हैं, उनको जितनी भी कंफ्यूजन है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो जवाब दे रहा है, जो फ्रंट लाइन पर जो महाज पर जो लड़ रहे हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लड़ रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स ये मंजूर हो जाती हैं तो उसका तमाम तर क्रेडिट जो है ना ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाएगा। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरी ना हो, क्योंकि अदलिया ने कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं किया। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते हैं मुझे कोई, मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि ये जज जाए वो जज जाए, जो मर्जी आए, मगर हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। तो यही उन्होंने ये बोला था। वो मंसूर अली शाह साहब जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्होंने बोला कि ये जजेस, पोलिटिसाइज जज जो है ना उनको कंट्रोल करना किसी भी चीफ जस्टिस का बस की बात नहीं है, इसलिए हमने सिस्टम को ठीक करना है, हमें और कोई गर्ज नहीं। तो बहरहाल ये आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम है और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये आने वाले जो है ना जुमा हफ्ता इतवार, ये वीकेंड जो आ रहा है, तो उसके ऊपर ये जुडिशल रिफॉर्म्स हो जाए, या फिर हो सकता है कि चंद दिन और इसके ऊपर लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।